الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز و جل، آج ہم سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے، مگر سبق شروع کرنے سے پہلے عرض ہے کہ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو ہمارے سبق کا نام ہے کھڑی حرکات۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کھڑی حرکات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں بتا رہے ہیں کہ کھڑی زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم نے زبر زیر پیش تو پڑھا تھا، مگر یہ کھڑا زبر کھڑی زیر کیا چیز ہے؟ تو ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور یہاں پر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ زبر ہے یہ بالکل سیدھا ہے، تو اس لیے یہ کھڑا زبر ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر کہ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہیں ان میں واضح فرق کرنا ہے، جیسے ہم نے سبق نمبر 4 کے اندر پڑھا تھا کہ قریب الصوت کون کون سے لفظ ہیں، جیسے تا، تو، زا، ذال، سین، صاد، ثا، یہ سب ملتی جلتی آوازوں والے ہیں۔ تو ہمیں اس سبق میں یہی سیکھنا ہے کہ جو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں کے حروف ہیں ان کو ان کی اپنی اپنی آوازوں سے کس طرح واضح کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، کھڑا زبر تا، تا، کھڑی زیر تی، تا، الٹا پیش تو، تا، تی، تو، تو، کھڑا زبر تو، تو، کھڑی زیر توئی، تو، الٹا پیش تو، تو، توئی، تو دیکھیں پڑھنے میں ہمیں آسانی سے فرق پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم نے تا پڑھا وہ باریک تھا اور جو تو پڑھا وہ موٹا تھا۔ تو موٹا اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جو ہر جگہ ہر حالت میں اور ہی پڑھے جائیں گے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زا، کھڑا زبر زا، زا، کھڑی زیر زی، زا، الٹا پیش زو، زا، زی، زو، ذال، کھڑا زبر ذا، ذال، کھڑی زیر ذی، ذال، الٹا پیش ذو، ذا، ذی، ذو۔ تو یہاں پر بھی فرق واضح ہو رہا ہے کہ زا جو ہے یہ اس میں سیٹی بجے گی اور یہ تھوڑی سختی سے نکلے گا، جبکہ ذال یہ نرمی سے پڑھنا ہے کہ اس میں سیٹی نہ بجے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ذو، کھڑا زبر ذو، ذو، کھڑی زیر ذی، ذو، الٹا پیش ذو، ذو، ذی، ذو۔ سا، کھڑا زبر سا، سا، کھڑی زیر سی، سا، الٹا پیش سو،
سا سی سو. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ضا یہ ہم نے موٹا پڑھا کیوں کہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، اور آگے آ رہا تھا سا، تو اس کو ہم نے باریک ہی رکھنا ہے اور سیٹی بجانے سے احتیاط کرنی ہے. اب آگے چلتے ہیں. سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو، سو سی سو. تو یہاں پر بھی فرق پتہ چل رہا ہے کہ سین سیٹی والا ہے اور باریک ہے، جبکہ صاد بھی سیٹی والا ہے مگر موٹا پڑا جا رہا ہے. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. ضاد کھڑا زبر دو، ضاد کھڑی زیر دوئی، ضاد الٹا پیش دو، دو دوئی دو. تو یہاں پر بھی دال باریک ہے اور ضاد یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس لیے اس کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں. کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. قوف کھڑا زبر کو، قوف کھڑی زیر قی، قوف الٹا پیش کو، قو قی قو. تو یہاں پر بھی کاف اور قوف میں فرق رکھا جائے گا کہ جو یہ کاف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا اور جو نقطوں والا قوف ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. تو یہاں پر بھی ہمیں فرق رکھنا ہے کہ جو دو چشمے والا ہا ہے اس کو ہم نے ہا ہی پڑھنا ہے، ہجے میں کوشش کرنی ہے، اور ہا کو ہم نے ہا حلق کے درمیان سے نکالنا ہے. ہا ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے اس کی آپ کو مثال دی تھی پہلے کہ قل ھو اللہ احد پڑھیں گے تو کچھ اور ترجمہ ہوگا، اور قل ھو اللہ احد اگر پڑھیں گے تو کچھ اور ہوگا. جہاں پر ہم ہا پڑھ رہے ہیں وہاں پر ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اور جہاں پر ہم وہاں پر ہا کریں گے تو ترجمہ بدل جائے گا اور آ جائے گا معاذ اللہ کہ اللہ بہت سارے ہیں. تو ہمیں حروف پر اپنی گریپ اچھی رکھنی ہے تاکہ ہم سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں نماز کے دوران. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او.
عین کھڑا زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، آ، عی، عو. تو حمزہ اور عین میں ہمیں فرق رکھنا ہے. عین بھی حلق سے نکلے گا عین، اور حمزہ حمزہ اس کو ہم نارمل پڑھیں گے حمزہ. خو کھڑا زبر خو، خو کھڑی زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو، خی، خو. غین کھڑا زبر غو، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو، غی، غو. تو یہاں پر خو اور غین دونوں موٹے رکھنے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با، بی، بو. میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما، می، مو. واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا، وی، وو. فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا، فی، فو. اب یہ ہم نے چاروں جو حروف پڑھے با، فا، میم، واو، یہ چاروں حروف جو ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ان چار حروف کے علاوہ ہونٹ کسی بھی حرف کے اوپر نہیں ہلتے. لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا، لی، لو. نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا، نی، نو. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کے اندر کبھی میں لام پورا پڑھنے کے بعد پھر حمزہ کھڑا زبر لا اس طرح کر رہا ہوں، تو یہ اس لیے کہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں ان کو اس طرح پڑھنا آ جائے، ورنہ مجھے اس کے ساتھ فوراً پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہی میں ان دونوں کو الگ الگ کرنے کے بعد پھر اس کو بتا رہا ہوں الگ الگ کرتے ہوئے ہجے کر کے. رو کھڑا زبر رو، رو کھڑی زیر ری، رو الٹا پیش رو، رو، ری، رو. جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی،
جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا سبق نمبر 8 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کو آپ وقت نکال کر سنیں، دہرائیں اور حروف غریب الصوت کی پریکٹس کریں کہ ان کے جو حروف ہیں اس میں کس کی آواز کس طرح ہے، اس کو اسی طرح پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ جیسے تا باریک ہے، طوا موٹا ہے، زا میں سیٹی نکلے گی، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے بغیر سیٹی کے۔ تو حروف مستعلیہ، حروف قریب الصوت اور ہونٹوں سے جو 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں جو بھی فرق ہے وہ آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ پریکٹس کرنے سے ہی آپ کے اندر مضبوطی آئے گی۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔